امریکی جریدے کلینیکل مائکروبیولوجی ریویو کے اکتوبر 2007 کے شمارے میں ایک تحقیقی مضمون شائع ہوا تھا جس میں 5 سائنسدانوں نے 13 سال قبل دنیا کو کرونا وائرس کے بارے میں خبردار کیا تھا۔ یہ جریدہ امریکن سوسائٹی فار مائکروبیولوجی کے زیر اہتمام شائع ہوتا ہے۔ کچھ سال کے بعد ایک امریکن تھنک ٹینک رینڈ کارپوریشن نے 2012 میں ایک رپورٹ شائع کی اور بتایا کہ مستقبل میں امریکہ کے لیے بڑا خطرہ دہشت گردی نہیں بلکہ ایک عالمی وبا بنے گی جو امریکی معاشرے کے پورے طرز زندگی کو بدل کر رکھ دے گی۔ لہذا اس طرف توجہ کریں۔ امریکی صدر اوباما کی حکومت میں ہوم لینڈ سیکیورٹی ایڈوائزر لیزا مناکو نے اس معاملے پر توجہ دینا شروع کی، لیکن 2006 میں ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن گئے۔ امریکی سائنسدانوں نے ٹرمپ سے گزارش کی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف جنگ پر سالانہ $100 ارب خرچ کر رہے ہیں۔ ہمیں ایک عالمی وبا کا توڑ تلاش کرنے کے لیے سالانہ صرف $1 ارب دیا جا رہا ہے۔ ہمیں صرف $1 ارب مزید دے دیں تاکہ ہم امریکہ کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو ایک نئی وبا سے محفوظ رکھ سکیں جو چین میں جنم لے سکتی ہے۔ ٹرمپ اس درخواست کو مسترد کرتے رہے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ وبا چین میں جنم لے گی تو صرف چین کو تباہ کرے گی، لیکن جب وبا پھیل گئی تو امریکہ بھی بند ہونے لگا۔ اب ٹرمپ نے مزید فنڈز دے دیے ہیں لیکن بہت دیر ہو چکی ہے۔ سائنسدان ابھی تک کرونا وائرس کا علاج دریافت نہیں کر پائے، لہذا کوئی اس وبا کو اللہ کا عذاب کہتا ہے، کوئی آزمائش کہتا ہے۔ ایسی وبا پہلی دفعہ نہیں آئی۔ قرآن مجید میں ایسی وباؤں کا ذکر ملتا ہے جن کے باعث سرکش اور بدکار قومیں برباد ہو گئیں۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف میں طوفان اور ٹڈی دل کے علاوہ مینڈکوں کی بھرمار اور خون کی بارش کو بھی اللہ کا عذاب قرار دیا گیا۔ 1981 میں جنوبی یونان میں آسمان سے مینڈکوں کی بارش ہوئی تو سائنسدان حیران رہ گئے۔ سری لنکا میں مینڈکوں کے ساتھ آسمان سے مچھلیاں بھی گریں۔ 2001 میں بھارتی ریاست کیرالہ میں خون کی بارش ہو گئی۔ 2015 میں آسٹریلیا کے علاقے نیو ساؤتھ ویلز میں آسمان سے مکڑیوں کی بارش ہو گئی۔ سائنسدانوں نے بہت غور کیا اور یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے دی کہ شاید طوفانی ہوائیں بارش میں زمین اور سمندر کی مخلوق کو آسمانوں میں لے گئیں اور وہ مخلوق بارش کے ذریعے واپس زمین پر آ گئی، لیکن ان واقعات کے اشارے بہت پہلے قرآن میں مل چکے تھے۔ قرآن کریم خود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں کئی معجزوں کا ذکر ہے جن کے سامنے سائنس بے بس ہے، لیکن سائنس بار بار قرآن کی سچائی کے ثبوت فراہم کرتی رہتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ یونس میں کہا گیا کہ ہم فرعون کے بدن کو بچائے دیتے ہیں تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بنے۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ فرعون کی لاش محفوظ ہے۔ تقریباً 3000 سال تک فرعون کی لاش ایک مقبرے میں پڑی رہی۔ 1898 میں فرعون کی حنوط شدہ لاش کا سراغ ملا اور 1907 میں ایلیٹ سمتھ نے اس کا سائنسی معائنہ کیا اور کہا کہ یہ وہی فرعون ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کرتے ہوئے بحیرہ احمر میں ڈوب گیا تھا۔ فرعون کی حنوط شدہ لاش 1860 میں مصر سے چوری ہو گئی تھی اور کینیڈا کے ایک میوزیم میں جا پہنچی تھی۔ کینیڈا سے امریکہ کے ایک میوزیم میں پہنچی اور وہاں سے 2003 میں واپس مصر آئی۔ مصر کے ایک میوزیم میں پڑی یہ حنوط شدہ لاش قرآن مجید میں کی گئی پیشین گوئی اور اس کی سچائی کا ثبوت ہے۔ قرآن مجید کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔
حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اصحاب کہف اپنے کتے سمیت ایک غار میں 309 سال تک سوئے رہے اور پھر بیدار ہو گئے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، لیکن آگ ان کا کچھ بگاڑ نہ سکی۔ قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان قصوں کو کچھ غیر مسلم سائنسدان تسلیم نہیں کرتے، لیکن وہ یہ نہیں بتا پاتے کہ یہ تمام واقعات ایک ایسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے پتہ چلے جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور امی تھے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کی نافرمان قوموں کی تباہی کے قصوں سے بھرا پڑا ہے۔ فرعون اور نمرود جیسے حکمران اپنے گھمنڈ اور غلط فیصلوں سے پوری قوم کی تباہی کا باعث بنتے رہے۔ نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کو بچا لیا اور آپ اللہ کے حکم سے وطن چھوڑ کر ہجرت کر گئے۔ نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر گھس گیا اور دماغ تک پہنچ گیا۔ جب یہ مچھر تنگ کرتا تھا تو نمرود حکم دیتا کہ میرے سر پر جوتے مارو۔ وہ تخت پر بیٹھ کر سر میں جوتے لگواتا تھا۔ جوتے بند ہو جاتے تو مچھر دوبارہ تنگ کرتا اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا حکمران اپنے درباریوں سے کہتا کہ مجھ پر جوتے مارو، اور پھر یہ نمرود جوتے کھاتا ہوا جہنم واصل ہو گیا۔ ممتاز دانشور حامد میر نے خوب لکھا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ لنگڑا مچھر ابھی تک زندہ ہے۔ یہ وقت کے کسی نہ کسی نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں گھس جاتا ہے اور اس کا غرور خاک میں ملا دیتا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کرونا وائرس دور جدید کے نمرودوں کے غلط فیصلوں کا نتیجہ ہو، جس کا خمیازہ پوری دنیا بھگت رہی ہے۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ اللہ ہمیں نوول کرونا کے مہلک حملے سے بچائے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگلے پروگرام میں پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔